بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، this is احمد سہیل۔ آج ہم سورت بقرہ کی جو ہے شان نزول کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ سورت بقرہ ہے، اس میں ایک زرد رنگ کی قربانی کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام بقرہ رکھا گیا ہے، مطلب گائے کی قربانی کے احکام جس میں آئے ہیں کہ جب فرعون کی قوم حضرت موسیٰ کے ساتھ جو آ گئے تھے یہودی، ان کو ضد میں وہ کیسے تھے، کیسی ہٹ درمی تھی، کیسی ضد تھی ان میں، اتنے سوال کیے کہ کیسا ہونا چاہیے مٹھڑا، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، تو کس کلر کا ہو، کس عمر کا ہو، کتنے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، کیا کیا انہوں نے پوچھا۔ تو خیر اس میں ایک زرد رنگ کی قربانی کا واقعہ جو ہے نا وہ ذکر ہے، اور بھی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو کسی خاص لفظ یا واقعے پر جو ہے نا اس کے نام رکھے گئے ہیں۔ یہ تمام صورت جو ہے وہ ہجرت کے بعد پہلے 4 سالوں میں نازل ہوئی ہے، اور زیادہ تر حصہ جنگ بدر سے قبل نازل ہوا ہے، مطلب کہ پہلے 18 ماہ میں حضور اکرم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملداری قائم ہونے کے پہلے 18 ماہ میں یہ تقریباً صورت نازل ہو چکی تھی۔ اور کیونکہ یہ ظہور اسلام سے قبل جو ہے نا وہ اہل کتاب جو ہے وہ کافروں میں اتنا جو یہودی تھے وہ مطلب کافروں میں جو ہے وہ اسلام سے پہلے سب سے اعلیٰ سمجھے جاتے تھے، مطلب کہ ان کا جو رینک تھا وہ اونچا سمجھا جاتا تھا۔ جس محفل میں وہ بیٹھے ہوتے تھے وہ سمجھ جاتے کہ یہ بہت اچھی محفل ہے، علم والی محفل چل رہی ہے۔ اور اوس اور خزرج جو ہے ان کی سالوں کی لڑائیوں نے جو ہے نا وہ یہودیوں کو جو ہے نا دونوں قبیلوں کے ساتھ تقسیم کر دیا تھا، مطلب کچھ یہودی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور کچھ قبائل جو یہودی قبائل تھے وہ خزرج کے ساتھ مل گئے، کچھ اوس کے ساتھ مل گئے، تو کمزور ہو گئے یہ، لیکن ان کی فہم و شعور میں اور علوم باطنی میں جو ہے نا اپنی برتری قائم رکھی۔ کفار عرب ان سے مشورہ لیتے اور ان کی مشورے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ ظہور اسلام سے قبل یہودی علماء یہ بتایا کرتے تھے کہ ایک آخر زمان ایک نبی آنے والے ہیں، اور ڈرایا کرتے تھے کہ ان کے آنے سے جو ہے نا ہم یہود بہت مضبوط اور اسٹرانگ ہو جائیں گے اور سب کو تباہ و برباد کر دیں گے، جیسے کہ عاد و سمود کو تباہ و برباد کیا گیا تھا۔ مطلب کہ تم ہماری بات اگر نہیں مانتے یا ہمیں رسپیکٹ نہیں دو گے تو وہ جب آئیں گے نا تو ہم اتنے طاقتور ہو جائیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ یہودی ہوں گے، یہودی النسل میں سے آئیں گے۔ تو جب مدینہ کے زائرین آئے نا حج پہ، تو جب حضور نے خطاب کیا تو حضور کو جو ہے وہ خطاب کے دوران انہوں نے یہود علماء کی بتائے ہوئے خاکے کے مطابق پہچانا کہ یہاں انہوں نے اسی طرح بتایا تھا کہ جو آخر زمان نبی ہیں گے ان کا یہ حلیہ اتنا کلیئر تھا ان کے دماغ میں حلیہ کہ جب انہوں نے بتایا تو اور لوگ ان کے بتائے پہ ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے۔ تو کیونکہ یہودی نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ وہ آلے یہود میں سے ہوں گے، یہودیوں کو غلبہ دلائیں گے اور یہودیوں کی حکومت قائم کریں گے، اور اپنا لیکن حضور نے آ کر تو صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کفار کو کہا کہ بھی آپ اور یہ سب بھائی بھائی ہیں، تو انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ہمیں کفار عرب کا جو ہے نا وہ بھائی بنا دیں گے۔ تو جب ان کی سوچ کے برعکس ہوا تو جو انہوں نے سوچا ہوا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز جو ہے نا وہ بڑی حیران کن مجھے ملی کہ آپ کو وہ اپنا جب وہ جو ہے آپ کے دشمن ہو گئے، مطلب جو انہوں نے سوچا ہوا تھا ویسے نہ ہوا، ضد اور ہٹ درمی دیکھی ہے اب مطلب کہ وہ اپنی اس چیز پہ قائم تھے، وہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے علم جو ہے نا علم الہی مطلب علم غیب کے متعلق سوالات کرنے لگے، تاکہ علمی برتری اپنی اور حضور کی لا علمی ثابت کرے نعوذ باللہ، کیونکہ نبی کے نقطۂ نظر کے مطابق یہ باتیں لغو اور مذہب سے دور ہوتی ہیں۔
مذہب تو ہدایت اور عمل کا نام ہے، یہ کوئی قیاس آرائیاں نہیں ہے یا پھر یہ کوئی تعویلیں نہیں ہیں، تو یہ تو صرف ہدایت اور عمل ہے۔ تو ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ آیات 1 سے 141 تک جو ہے نا، انہیں یہودی علماء اور 9 مسلموں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے کے متعلق نازل ہوئی، کیونکہ جو 9 مسلم ہوئے تھے یہود میں سے، وہ ابھی بھی ان کی جو ہے نا سافٹ کارنر تھا یہود کے لیے کہ بھی نہیں وہ بھی ٹھیک ہے، کیا پتہ وہ ٹھیک، مطلب اس طرح کی کوئی ان کو جو تھوڑی سی کنفیوژنس تھی، وہ جو ہے نا وہ اس وجہ سے۔ بلکہ ایک بار مجھے واقعہ یاد آیا، پروفیسر احمد رفیق اختر میرے استاد ہیں، اور انہوں نے سنایا تھا کہ بڑا اچھا واقعہ تھا کہ الف لام میم را کا واقعہ ہے۔ تو ان کو جب یہودی علماء حضور کے پاس آئے کہ پوچھا کہ کیا ملا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ سے، اگر آپ نبی ہیں تو آپ نے فرمایا الف لام میم، پھر فرمایا اچھا اور کیا ملا ہے، ہا میم، اچھا اور کیا ملا ہے، قاف ہا یا عین صاد، اور کیا ملا ہے، الف لام میم را۔ تو وہ گھبرا گئے اور بھاگ گئے، تو کہ بھئی یہ والی نبوت جو ہے نا یہ کبھی نہیں، مطلب اتنا ان کے پاس علم ہوتا تھا کہ وہ اس چیز کا بھی علم رکھتے تھے، لیکن میرے اللہ نے ہی جو ہے وہ ہدایت جس کو دینی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ تو ان کے جواب میں یہودیوں کے علماء کے وہ جو سوال تھے اس کے جواب میں یہ پہلی 141 آیتیں نازل ہوئی۔ قبلہ تبدیل کا حکم بھی اس میں ہوا، اور کیونکہ پہلے یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جس پہ جو ہے وہ یہودوں کو غلط فہمی ہوئی کہ حضور جو ہے ہم سے رہنمائی اور ہدایت چاہتے ہیں، اس لیے وہ یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ابراہیم نے تو کعبہ یہ مکے والا بنایا تھا، اور حضرت ابراہیم کی سنت کے مطابق وہ جو ہے پھر کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنا شروع ہو گئے مسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں انتہائی کلیئر کرتے ہوئے کہ اسلام ہی سچا دین ہے، انتہائی یہ چیز کلیئر کی ہے کہ سچا دین جو ہے وہ اسلام ہے، یہ متقی اور پرہیزگاروں کا رہنما دین ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ دین ابراہیمی ہی دین حنیف ہے، یہ بھی اس میں اعلان ہے۔ تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ بندہ اپنی رضا اور تمام کاموں کو خدا کی رضا کے تابع کر دے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میری کوئی طاقت نہیں ہے، میرے کوئی لینا دینا، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ تیرا ہی ہے، اللہ کی اطاعت کرے۔ یہی تعلیم ہی ماخذ اصل ہے، مطلب یہی اصل تعلیم ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنا، اور جب انبیاء مبعوث ہوتے ہیں وہ یہی تعلیم دینے آتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی عبادت کے قابل ہے، اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، اسی کا ہر حکم بجا لانا چاہیے۔ دین میں اخلاص کا معیار عمل ہے، دین میں اخلاص کا معیار عمل ہے، اخلاص جو ہے وہ آپ کے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے، اور دین سب کے لیے یکساں ہے، آل آر ایکول۔ اس کے نزول کے وقت قریش عرب مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کر رہے تھے، وہاں جو مسلمان رہ گئے تھے ان پر بڑا ظلم و ستم کر رہے تھے، اور حج بھی منقطع کیا ہوا تھا۔ بدر سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی جنگ مسلمانوں نے نہیں لڑی، جبکہ مکہ میں ہی جنگ کرنے کی آیت اتر آئی تھی کہ ان کفار کو ہاتھوں سے تلواروں سے ان کے ساتھ لڑو اللہ کی راہ میں، لیکن یہ بدر سے پہلے کوئی جنگ نہیں لڑی، کیونکہ بدر کا بھی واقعہ بھی اس میں سارا کا سارا جو پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہے کہ بدر میں کیسے لڑی گئی، اور وہ تمام جو ہے نا یہ جو سارے مسلمان نئے نئے ہوئے تھے بڑے مشکل سے اس جنگ کے لیے تیار ہوئے تھے، وہ بھی آیات سے ہمیں معلوم پڑتا ہے، اور ثابت شدہ بات ہے کہ سب بہانے بنا رہے تھے کہ ایسے ہے، ابھی مسلمان ہیں، مر گئے تو کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو یہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوریاں بتائی ہیں، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں روزہ، حج، میراث، خیرات، طلاق، نکاح، سود خوری، باہمی معاملات، شراب نوشی اور جوئے کے متعلق جو احکام ہیں وہ بھی اس میں نازل کیے گئے ہیں۔ مطلب کہ انتہائی جو ہے نا آپ یوں سمجھیں کہ ہر اینگل سے ایک بہترین صورت ہے۔ صورت کا اختتام جو ہے اسلام کی عالمگیری،
اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی بقا اور قطائیوں اور خطاؤں سے معافی کی دعا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور بقرہ کو چھوٹا قرآن بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں انقلاب کے تمام اہم نکات بتائے گئے ہیں کہ انقلاب کیسے لایا جائے، اسلامی انقلاب کیسے لایا جائے، دین کو نافذ کیسے کیا جائے، دین کی خوشنودی کے لیے دین کو مطلب کہ بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیسے دین نافذ کیا جائے، یہ سارے اہم نکات اس صورت میں بڑے ڈیٹیل سے ڈسکس کیے گئے۔ اور اس کی اہمیت کی وجہ جو ہے کہ اس کے سٹارٹ میں اس لیے اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو قرآن کے سٹارٹ میں رکھا گیا، اور اس کا زمانہ نزول جو ہے اور پہلا اور دوسرا سنہ ہجری ہے۔ تو یہ آج کا ریویو ہے سورۃ بقرہ کا۔